جی، تو اسٹوڈنٹس آج ہم اردو کی جماعت دہم کی ویڈیو نمبر 5 میں کے حصہ سوم میں ہم اپنے نصابی سبق نمبر 7 کو آگے بڑھائیں گے۔ کتاب آپ اپنے ہاتھ میں لے لیں اور پیج نمبر 52 کھول لیجئے۔ جی تو بیٹا پیج نمبر 52 کے سٹارٹ میں فرسٹ لائن کو فوکس کریں جو پیج نمبر 51 کے لاسٹ پیرا کے اینڈ کی طرف جا رہی ہے۔ چلیے گاڑی تیار کراتے ہیں، دریا پر مچھلی کا شکار کھیلیں گے، پھر وہاں سے 2 میل پر احمد نگر ہے، آپ کو وہاں کے رئیس راجہ طالب علی سے بھی ملائیں گے۔ اب یہاں پر آپ نے ان پوائنٹس کو ہائی لائٹ کرنا ہے، جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ احمد نگر جو ہے وہ دریا سے 2 میل ہے، اور وہاں پر جو شاکر خان کے ایک دوست ہیں راجہ طالب علی، وہاں کے رئیس ہیں احمد نگر کے، ان سے ان کو ملاقات کروانا چاہتے ہیں۔ یہ ساری باتیں کہاں پہ ڈیسائیڈ ہوئی ہیں؟ جی آپ نے پیج نمبر 51 پہ پڑھا تھا کہ ناشتے کی میز پر جب انہیں بلایا جاتا ہے اور مصنف ناشتہ کر کے اٹھنے لگتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ فطری مناظر کا لطف اٹھانا ہے، سیر کے لیے جائیں گے، گاڑی تیار کروا لی ہے، مچھلی کا شکار بھی کھیلیں گے، اور 2 میل پر جو احمد نگر ہے اس کے سردار، اس کے جو مالدار شخص ہیں راجہ طالب علی، ان سے بھی ملاقات ہوگی۔ اگلے پیرا کی نمبرنگ کر لیجئے اور ہائی لائٹر ہاتھ میں رکھتے ہوئے 7 پوائنٹس کو ہائی لائٹ کریں، اور ہوپ سو بچوں آپ نے میننگز کو بک پر لکھا ہوا ہے، اگر کوئی میننگ رہتا ہے تو اس کو ساتھ لکھ لیں، نہیں تو آپ بعد میں میننگز کو نوٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ پیرا کی نمبرنگ کریں، پیرا نمبر 15، میرا ماتھا وہیں ٹھنکا، یعنی ان کو مصنف کو اندازہ ہو گیا کہ کچھ گڑبڑ ہے، فکر ان کو ہوگی، ماتھا ٹھنکا، فکر ہوئی کہ اگر یہی حال رہا تو یہاں بھی فرصت معلوم، خیر سینکڑوں ہیلے حوالوں سے اس وقت تو میں بچ گیا اور میرے میزبان بھی میری وجہ سے نہ گئے، مگر مجھے بہت جلد معلوم ہو گیا کہ جس ان کا یعنی تنہائی اور یکسوئی کی تلاش میں میں سرگردہ تھا، یکسوئی اکیلے پن، تنہائی کے لیے وہ سرگردہ ہونا، مارا پھرنا، وہ مجھے یہاں بھی نہ ملے گی۔ تو آپ نے دیکھا کہ نیکسٹ پیرا میں مصنف نے بتایا کہ وہ 100 بہانے کر کے وہاں سے اپنی جان چھڑاتے ہیں اور ان سے ملنے نہیں جاتے، لیکن مصنف کو اندازہ ہو جاتا ہے، یہ فکر ہوتی ہے انہیں کہ جو تنہائی وہ اپنا شہر چھوڑ کے یہاں پہ آئے تھے کہ انہیں ملے گی اور وہ کچھ لکھنے لکھانے کا کام کریں گے، ان کو ملنے کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ نیکسٹ پیرا کی نمبرنگ کریں اور پوائنٹس کو دیکھتے جائیں۔ میں جلدی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آیا اور اس وقت ذرا غور سے اس میز کے سامان کو دیکھا۔ آپ نے دیکھا ہے نا کہ مصنف کے لکھنے پڑھنے کا جو کمرہ تھا جو سیٹ کیا گیا تھا وہ چھت پہ تھا، تو میز کون سا تھا جو کہ ان کے لکھنے کے لیے کام کے لیے سیٹ کی گئی تھی، آراستہ کی گئی تھی، جو میرے لکھنے پڑھنے کے لیے تیار کی گئی تھی، یعنی جس میز پر بحیثیت مصنف ان کو کام کرنا تھا اس پر جو کچھ سامان تھا اس کو انہوں نے دیکھنا شروع کیا۔ اب اس کی تفصیل بتا رہے ہیں۔ میز پر نہایت قیمتی کامدار کپڑا پڑا ہوا تھا، اس کو ہائی لائٹ کر لیں، یعنی میز پوش جو تھا وہ بہت بیش قیمت تھا، بہت قیمتی تھا، جس پر ایک قطرہ گرانا گناہ کبیرہ سے کم نہ ہوگا، ہائی لائٹ کر لیں، یعنی وہ اتنا قیمتی کپڑا تھا جو میز کا تھا کہ اگر اس پہ ایک قطرہ روشنائی کا گرتا تو وہ بہت بڑا گناہ ہوتا۔ پھر اگلی نمبرنگ کرتے جائیں سامان کی۔ چاندی کی دوات، مگر سیاہی دیکھتا ہوں تو سکھی ہوئی، یعنی دوات تو اتنی قیمتی ہے کہ چاندی کی ہے لیکن اس میں سیاہی موجود نہیں۔ انگریزی قلم، نمبرنگ کرتے جائیں سامان کی۔ انگریزی قلم نہایت قیمتی اور نایاب، یعنی انگریزی قلم بھی موجود تھا جو کہ بہت قیمتی تھا اور ایسا قیمتی کہ وہ آسانی سے حاصل نہ ہو۔ نایاب فارسی کا لفظ ہے جو نا اور یاب، نا کے سابقے سے بنا ہے، نایاب نہ حاصل ہونے والا، جو آسانی سے حاصل نہ ہو، مگر اکثر میں نب ندارت کہ جو قلم تھے تو ان میں لکھنے کے لیے نب ہی نہیں تھی، ندارت نہ ہونا، نب کا نہ ہونا۔ جاذب کاغذ، ایک مخملی جلد کی کتاب میں، مگر لکھنے کے کاغذ کا پتہ نہیں، یعنی جو کتاب تھی اس میں بھی ایسا اچھا کاغذ تھا کہ جو روشنائی کو چوس لے، آرام سے جذب کر لے، اور مخملی جلد کی کتاب تھی، یعنی جو اس کا کور تھا وہ بھی بڑا قیمتی تھا، لیکن کہتے ہیں کہ ایک اس کے اندر جو صفحات تھے وہ موجود نہیں تھے۔ اسی طرح بہت سا اعلیٰ درجے کا بیش قیمت سامان میز پر تھا، مگر اکثر میں سے میرے کام کا نہیں،
اور جو چیزیں ضرورت کی تھیں وہ موجود نہیں۔ آپ نے دیکھا، اس بات کو ہائی لائٹ کر لیں کہ مصنف کہتے ہیں کہ سارے کام کے اندر جو چیزیں مصنف کو درکار تھیں وہ نہیں تھیں، اور جو چیزیں ضرورت کی تھی وہ موجود نہیں تھی، اور جو تھیں وہ استعمال کے قابل نہیں تھی۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ آخر کار میں نے وہی اپنا پرانا استعمالی مگر مفید بکس اور اپنی معمولی دوات اور قلم، جس نے اب تک نہایت ایمانداری ہی سے میری مدد کی تھی اور میرے پرا خیالات کو تیزی کے ساتھ قفس کاغذ میں بند کیا تھا۔ پرا خیالات، ہوپ سو آپ نے میننگز لکھے ہوئے ہیں۔ پرا خیالات کیا ہوتے ہیں؟ بکھرے ہوئے خیالات، بکھرے ہوئے جو احساسات تھے مصنف کے، ان کو، ان سوچوں کو، مصنف کی جو بکھری ہوئی سوچیں تھی، احساسات نہیں، سوچیں، ان سوچوں کو اس نے تیزی سے کاغذ کی زینت بنایا اور لکھنا شروع کیا۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ ضرور ہے کہ جن مرغان خوشنوا کی تعریف میں شعراء اس قدر رطب اللسان ہیں، ان کی عنایت سے میں خوش نہیں ہوں۔ ہائی لائٹ کرنے اس کو، مرغان خوشنوا، خوبصورت آواز والے پرندے، کہ سب میرے کمرے کے نیچے درخت پر جمع ہو گئے، ہائی لائٹ کرتے جائیں، اور شور مچانا شروع کر دیا۔ تاہم میں نے کوشش کر کے ان کی طرف سے کان بند کر لیے اور کام میں ہمتن مشغول ہو گیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس پیرا کے اندر جہاں مصنف نے کام والے میز کی جو تفصیل ہے وہ بتائی ہے، ساتھ ہی یہ بتایا ہے کہ لکھنے کے لیے پرانا بکس نکال کر اپنے جو بکھرے ہوئے خیالات تھے ان کو کاغذ کی زینت بنانا چاہا، لیکن جن خوبصورت آواز والے پرندوں سے شعراء حضرات متاثر ہو کر اپنی تعریف، اپنی زبان ان کی تعریف میں مصروف کرتے ہیں، کہتے ہیں میں ان سے بالکل خوش نہیں تھا کہ ان کی طرف سے میں نے توجہ ہٹا لی تھی کہ وہ مصنف کے کام میں رکھنا ڈال رہے تھے، اور ان سے توجہ ہٹا کر مصنف اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ اب مزید کیا بتاتے ہیں، آگے غور کیجئے۔ تن تن تنانا چن تا تن تن تن، میں ایسا مصروف تھا کہ دنیا و مافیہا کی خبر نہ تھی۔ اب یہ جو تن تن تنانا چن تا تن 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 کے الفاظ ہیں، یہ موسیقی کے وہ جو آلہ ہے اس کے بجانے سے جو آواز آ رہی ہے، یہ وہ آواز بیان کی گئی، اور کہتے ہیں یہ آواز آئی تو وہ اس سے پہلے اتنے مگن تھے کہ ان کو دنیا اور مافیہا جو کچھ اس میں ہے اس کا کوئی ہوش نہ تھا۔ یکا یک اس تن تن نے چونکا دیا، یعنی اس آواز نے ان کو حیران کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ اب وہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا، اوفو کلمہ افسوس۔ اب میں سمجھا میرے کمرے کے قریب شاکر خان صاحب کے چھوٹے بھائی کا کمرہ ہے، ہائی لائٹ کر لیں اس کو۔ انہیں موسیقی میں بہت دخل ہے، یعنی موسیقی کا شوق ہے، اس وقت ستار سے شوق فرما رہے تھے، ہائی لائٹ کر لیں، بہت خوب بجا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ مصنف نے جب پرندوں کی خوشگوار آوازوں سے کان اپنے توجہ ہٹائی تو کس چیز نے مصنف کو ڈسٹرب کیا ہے، ان کے کام میں رکھنا ڈالا ہے؟ شاکر خان کے چھوٹے بھائی کی موسیقی کے شوق میں۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ کوئی آدھ گھنٹہ انہوں نے موسیقی کی مشق فرما کر مجھے میری خواہش کے خلاف محظوظ فرمایا۔ ہائی لائٹ کریں اس پوائنٹ کو کہ کتنی دیر مشق کی تھی؟ آدھا گھنٹہ انہوں نے اپنے شوق کے مطابق موسیقی کی مشق کی، اس کو پریکٹس کی، اس کے بعد کہتے ہیں کہ میرا دل نہیں تھا ان کو سننے کا، لیکن میری خواہش کے، میری اس کے، میں نے کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں کی، کوئی ایسی خواہش نہیں کی تھی، میرا ایسا کوئی دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن انہوں نے مجھے میری مرضی کے خلاف لطف اندوز کیا۔ پھر کسی وجہ سے وہ اپنے کام سے چلے گئے اور خاموشی طاری ہو گئی، تو پھر مجھے اپنے کام کا خیال آیا۔ نیکسٹ پیرا دیکھیں۔ اے میرے خیالات، تم ہی میرا گنجینہ، میرا خزانہ ہو۔ گنجینہ بھی خزانہ کو کہتے ہیں۔ خدا کے لیے رحم کرو، میرے دماغ میں پھر آ جاؤ۔ یہ کہہ کے میں کاغذ کی طرف متوجہ ہوا کہ دیکھوں کہ کہاں چھوڑا ہے۔ اب اس سارے پوائنٹ کو ہائی لائٹ کریں۔ جن کی قدر آپ کہاں بھول پڑے، اتنے دنوں کہاں رہے۔ اب اس جملے کو بھی ہائی لائٹ کریں۔ یہ کیا محمل فکرہ ہوا، لا حول ولا قوت، میں بھی کیا گڑبڑ کر رہا ہوں۔ محمل بے ربط جملہ، بغیر معنی کے، اور لا حول ولا قوت کلمہ پناہ ہے، شیطان سے پناہ کا کلمہ ہے۔ گڑبڑ کر گیا ہوں یعنی کیا خرابی۔ آپ نے دیکھا کہ مصنف کے کام میں جو شاکر خان کے بھائی ہیں انہوں نے بھی رکاوٹ ڈالی، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میری جو سوچیں ہیں ان کو آواز دیتے ہیں کہ خدا را میرے دماغ میں آؤ کہ وہ دوبارہ سے لکھنے کے قابل ہوں، اور پھر وہ جو جملہ پڑھتے ہیں وہ بے ربط جملہ ہوتا ہے، جو انہوں نے کسی مہمان، کسی ملاقاتی کے آنے پر جو کچھ آپس میں دو لوگوں کی گفتگو ہوئی ان دونوں کو آپس میں انہوں نے ملا کر لکھ دیا، اور پھر اس پر پناہ مانگ رہے ہیں کہ یہ کیا خرابی ہے۔ یہاں آج کی ہماری ویڈیو 5 کا حصہ ہے سے وہ مکمل ہوا۔ آپ اپنی ڈائری نوٹ کر
کہ آپ نے کیا کرنا ہے. سبق نمبر 7 کے ابھی تک آپ نے تینوں پیجز میں پیج نمبر 50 اور 51 اور 52 میں جتنا آپ کو ہائی لائٹ کروائے گئے ہیں کثیر الانتخابی سوالات ان کو آپ نے یاد کرنا ہے, الفاظ معنی یاد کرنے ہیں اور مشکل الفاظ کی تحریری مشق کرنی ہے. السلام علیکم, اللہ حافظ.